السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور کلک کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کل ایسے لگتا ہے جیسے یو اے ای میں گولڈن ویزوں کی برسات شروع ہو چکی ہے اور گزشتہ تقریباً 2 مہینے کے اندر بہت سے لوگوں کو گولڈن ویزا دیے گئے ہیں. اس کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن اس وقت بہت سے ایسے اہل افراد ہیں جو کہ گولڈن ویزا حاصل کر سکتے ہیں, یعنی ان کے لیے یو اے ای کا گولڈن ویزا جو کہ 10 سال کا ریزیڈنس ویزا ہے حاصل کرنے کا یہ بہترین اور سنہری موقع ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو اس میں سائنسدانوں کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, کاروباری حضرات کے لیے, انٹرپرینورز کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, کھلاڑیوں کے لیے کیٹیگریز بنائی گئی تھیں اور جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لائق طلبہ اور طالبات کے لیے ان ویزوں کی کیٹیگریز اناؤنس کی گئی تھیں. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 مہینے کے اندر فنکاروں کو ویزے جاری کیے گئے, جس میں بھارتی فنکار بھی شامل ہیں, اداکار شامل ہیں, پاکستان کے سپورٹس کے سیلیبریٹیز یا سپورٹس کی ٹیموں کے مالک شامل ہیں, جن میں جاوید افریدی زلمی ٹیم کے مالک ہیں. اس طرح وہ سنجے دت شامل ہیں, پاکستانی گلوکار, فنکار, فخر عالم اس میں شامل ہیں, بہت سے پاکستانی اور انڈین ڈاکٹرز شامل ہیں. اب جو اچھی اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا اعلان ہے یو اے کی اتھارٹیز یا گورنمنٹ کی جانب سے کہ اب وہاں کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہائی اسکول کے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہائی اسکول کے وہ طلبہ اور طالبات جو ٹاپ کریں گے, یعنی جن کے مارکس جو ہیں وہ 95% سے زیادہ آئیں گے سالانہ امتحانات میں, ان بچوں کو اور ان کی امیجیٹ فیملی کو 10 سال کا گولڈن ویزا دیا جائے گا. اب امیجیٹ فیملی جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں اگر بچہ ہے تو یقینی طور پر اس کے والدین اور بہن بھائی یہ امیجیٹ فیملی ہوگی. یعنی اگر ایک بچہ جس کا نام وہ میل ہے یا فیمیل ہے, اگر اس نے ٹاپ کیا ہے تو اس کے والد, والدہ, بہن بھائیوں کو 10 سال کا گولڈن ویزا آفر کیا جائے گا. یہ میں ہائی اسکول کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو, یہ مزید محنت کے ساتھ آگے بڑھیں اور نہ صرف اپنے ملک بلکہ یو اے ای کا نام روشن کریں اور یو اے ای کی آنے والے دنوں میں ترقی میں اہم کردار ادا کریں. یہ ان کی 50 سالہ جو تقریبات ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے. یعنی 1971 کے بعد اب 2021 میں یو اے ای کی ری یونین کی جو 50 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہیں یہ اس کا حصہ ہے. اور ان کے جو ویژن ہے جو گولڈن جوبلی تک یعنی 2071 کے اس ویژن کا بھی یہ ایک حصہ ہے. یہی نہیں, یونیورسٹیز میں یعنی یو اے ای کی یونیورسٹیز میں یا دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں 3.75 گراس جیسے کہتے ہیں پوائنٹ ایوریج کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو گریڈ پوائنٹ ایوریج کہتے ہیں, لیکن جی پی اے جو لوگ یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں کسی بھی میدان میں خاص طور پر انجینئرنگ, آئی ٹی, سافٹ ویئر, کمپیوٹر سائنس وغیرہ وغیرہ, یا میڈیسن میں جو یونیورسٹیوں میں یا کسی اور ایسی فیلڈ میں جو پڑھ رہے ہیں, اگر ان کا جی پی اے گریجویشن کے بعد 3.75 یا اس سے اوپر آتا ہے تو وہ بھی گولڈن ویزا حاصل کرنے کے اہل قرار پائیں گے. اور اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بچہ یا وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف یو اے ای کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو, وہ پاکستان, انڈیا, برطانیہ, امریکہ کسی بھی ملک کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہو سکتا ہے اور اس کو یہ 3.75 گریڈ پوائنٹ ایوریج پر یہ ویزا آفر کیا جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ڈپینڈنٹ والدین کو اور کم عمر بہن بھائیوں کو ویزا آفر کیا جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے, وہ طالب علم, تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو یا سپاؤس کو یا اس کے بچوں کو یہ ویزا آٹومیٹکلی مل جائے گا.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے ویزے آفر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں، طلبہ ہیں، ان کو راغب کیا جائے، ان کو اٹریکٹ کیا جائے، اور ان کو یہ لمبی مدت کے ویزے دے کر، ان کو فیسلٹیز دے کر، ان کو نوکریاں دے کر اس ٹیلنٹ کو یو اے ای میں رکھا جائے، اور اس ٹیلنٹ کی جو کیا کہتے ہیں کہ کارکردگی ہے یا اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، تاکہ یو اے ای آنے والے جو 20-30 سال ہیں اس میں ترقی کے وہ اہداف پورے کر سکے جو انہوں نے ابھی سیٹ کیے ہیں، یعنی جو اچیومنٹ گولز انہوں نے سیٹ کیے ہیں کہ ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ویزے آفر کیے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے بھی جو ٹیلنٹ ہے، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لائق قابل افراد پاکستان کے معاشی حالات سے دل برداشتہ ہو کر یہاں نوکریاں نہ ملنے کی وجہ سے، یہاں رشوت، سفارش، کرپشن کے باعث دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، امریکہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں، کینیڈا آج کل بہت لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں شفٹ ہو رہے ہیں، یو کے میں، خاص طور پر کینیڈا اور آسٹریلیا میں، کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے شاید مایوس ہیں، پاکستان میں ان کو ان کی مرضی کی نوکری نہیں ملتی، ان کو اس قابلیت کے مطابق جاب نہیں ملتی، اگر جاب ملتی ہے تو سیلریز بہت کم ہے، کنسلٹینٹی سی ہے، تو باہر کے ملکوں میں ان کو نوکریاں ملتی ہیں، فردر تعلیم کے لیے انٹرسٹ فری قرضے دیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں بہترین، آپ کی انشورنس ہوتی ہے، آپ کے والدین، آپ کے ڈیپینڈنٹ لوگوں کو ساتھ میں ویزا آفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب لوگ سوچیں گے، سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جناب اگر ہم اتنے دور جا کر سیٹل ڈاؤن ہوں تو کیوں نہ یو اے ای۔ لیکن ایک بات ہے، امریکہ، آسٹریلیا ان ممالک میں آپ کو 3 سال کی ریزیڈنسی کے بعد نیشنلٹی آفر کر دی جاتی ہے۔ فی الحال یو اے ای میں ایسا نہیں ہے، کچھ کیسز میں نیشنلٹی دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے، لیکن وہ شرائط اتنی سخت ہیں کہ عام لوگوں کے لیے شاید فی الحال مستقبل قریب میں ایسا ممکن نہ ہو۔ لیکن ایک چیز وہ یہ ہے کہ 10 سال کے لیے اگر آپ کو ویزا ملتا ہے تو آپ وہ تمام سہولیات انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ 10 سال کا یا 5 سال کا کوئی بھی ریزیڈنٹ انجوائے کر سکتا ہے، اور آپ کو وہاں پر جاب مل سکتی ہے، آپ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، پارٹ ٹائم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یو کین ورک فرام ہوم، یہ آپشن بھی ہے۔ آپ وہاں پہ ایز اے انٹرپرینور رجسٹر ہو کر فری لانس کے طور پر کام کر سکتے ہیں ونس یو گیٹ دیٹ ویزا۔ اب جو ہائی اسکول کا اگر بچہ ہے اور اس کی 12-15 سال ایج ہے، یہ 16 سال ایج ہے، اور اس کو اس ایج میں 10 سال کا ویزا مل جاتا ہے، تو obviously he will look forward to continue his education in UAE with the hope that he will get appropriate and good job at the end of his or her graduation, or after completing her graduation یا his graduation۔ یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس انسینٹیو سے لائق بچے جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ان کے مستقبل کے لیے بھی ایک اچھی بات ہے، اور ڈیفینیٹلی یو اے ای کے مستقبل کے لیے تو ہے ہی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔